بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینئر پولیٹیشین جناب محمد علی دورانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان سے جانتے ہیں ہو کیا رہا ہے ملک میں, کیونکہ عجیب و غریب اسٹیٹمنٹس آنے لگ گئی ہیں, چاہے فضل الرحمان صاحب ہوں, چاہے شہباز شریف ہوں. نون لیگ کی طرف سے بھی پیپلز پارٹی اپنی جگہ کھڑی ہے. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید تحریک انصاف کے لیے اب کوئی رستہ بننے لگا ہے. اب جناب یہ جو پرانی پارٹیز ہیں یہ اداروں کے خلاف پریس کانفرنسز کریں گی, بیانات تو دینے شروع کر دیے ہیں, چاہے وہ عدلیہ ہے چاہے الیکشن کمیشن ہے. تو دورانی صاحب چونکہ اصل خبریں رکھتے ہیں, سب سے مل چکے ہیں, کافی عرصے سے ایکٹیو دوبارہ ہوئے ہیں. دورانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ کیا ہو رہا ہے اچانک؟ ہمارے جو پولیٹیشین بڑے کمفرٹیبل لگ رہے تھے ان کو کیا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف بھی عدلیہ کے خلاف بھی اب دوبارہ محاذرائی نظر آ رہی ہے؟ دل میں چور ہے, اس وجہ سے جو ہے نا ان کے الفاظ اور ذہن جو ہے وہ آپس میں میل نہیں کھا رہا. کس چیز کے چور؟ مطلب تھوڑا سا چور سے مراد یہ ہے کہ ایک سیاستدان اگر عوام کے ووٹ پہ یقین ختم کر بیٹھے تو دل کا چور تو ہو جائے گا. تو ان کا جو دل کا چور ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ وہ ساری عمر یا بہرحال ان کا ایک جمہوری ماضی ہے. اس جمہوری ماضی کے باوجود آج وہ جو بات کہہ رہے ہیں یا کہہ نہیں رہے, جو سوچ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کسی چور دروازے سے اقتدار میں آ جائیں, عوام سے بچ کے اقتدار میں آ جائیں, عوام سے چھپ کے اقتدار میں آ جائیں. عوام سے چھپ کے اقتدار میں آنے کی خواہش نے ان کے الفاظ اور ان کے مفہوم ان سے چھین لیے. وہ جو آپ نے کہا کہ پولیس لائن میں ہی کر سکتے ہیں جلد سے, یہ آپ نے کیوں کہا کہ نون لیگ پر یہ کیسے وقت آ گیا؟ وہ تو میں نے دیکھیں عوام سے ان کی لائن کٹ گئی تو پھر پولیس لائن ہی رہ گئی نا. ٹھیک ہے, میں نے تو دیکھیں جب اگر آپ اپنی کرسیاں پولیس سے لگوائیں گے اور اپنے مخالف کی کرسیاں پولیس سے اٹھوائیں گے تو پھر پولیس لائن میں ہی جائیں گے نا. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ, اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کا مخالف جیل میں رہے تو پھر آپ پولیس لائن میں ہی رہیں گے نا. آپ اپنے مخالف کو جیل میں رکھنے کے لیے, اپنے مخالف کو مجرم ثابت کرنے کے لیے آپ بیانات کے ذریعے اگر اپنے مخالف کو مجرم بنانا کی کوشش کریں گے, مجرم صرف عدالت کے ذریعے بن سکتا ہے. بیان کے ذریعے کسی کو مجرم بنانا سیاستدان کا کام نہیں ہوتا, کسی کو غدار بنانا سیاستدان کا کام نہیں ہوتا, کسی کے انتخابی نشان کو ہٹوانا سیاستدان کا کام نہیں ہوتا. سیاستدان تو اپنے ساتھ دوسروں کے انتخابی نشان کا بھی تحفظ کرتا ہے. یہ تو نشان ہٹوانے کے لیے پھر رہے, مطلب یہ ہے کہ یہ تو اپنی پہچان مٹانے کے لیے, یہ دوسرے کا نشان نہیں مٹا رہے, اپنی سیاست مٹا رہے ہیں. دورانی صاحب آپ کی تو ملاقاتیں پریزیڈنٹ ہاؤس سے لے کر تمام جتنے بھی ہمارے ہاں اہم حلقے ہیں ان سے ہیں, رابطے بھی ہیں, رہی بھی ہیں, آپ ان سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں آپ کی, اور آپ پچھلے دنوں ایفرٹ بھی بڑی کرتے رہے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ کی طرف ہو. تو یہ بتائیں کہ ابھی ماحول کیا بن رہا ہے؟ کیا تحریک انصاف کے لیے کوئی راستہ نکل رہا ہے جس کی وجہ سے جھنجھلاہٹ ہے کہ بلے کا نشان ہی ہونا چاہیے؟ ساری پارٹیز اس طرف نظر آ رہی ہیں. دیکھیں اب ہوا یہی ہے نا کہ پی ڈی ایم نے راستہ اختیار کیا سلیکشن کا. جب پی ٹی آئی کے لیے سلیکشن کا راستہ ختم ہو گیا تو انہوں نے عوام کا راستہ پکڑ لیا. اب ہوا یہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ چل پڑے ہیں, اب یہ پریشان ہے. آپ نے اگر پی ڈی ایم پورے کا پورا عوام کے روٹ پہ رہتا اور جمہوریت کے تحفظ میں کھڑا ہو جائے, میں آپ کو حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, مولانا صاحب یہ کھڑے ہو جاتے کہ جی میرے جماعت ملک کی جتنی سیاسی پارٹیاں ساری بیلٹ پیپر پہ ہوں گی اور ساری الیکشن میں حصہ کریں گی اور سب کے جلسے ہوں گے, ہم سب مل کے اس کا تحفظ کریں گے, ساری ہوا نکل جاتی. انہوں نے تو اپریشیٹ کرنا تھا کہ کتنے بڑے ظرف کے لوگ ہیں. they asked for trouble. انہوں نے اپنے لیے خود گڑھا کھودا ہے اپنی جمہوریت کے راستے میں. انہوں نے اپنے آپ کو خود جو ہے عوام کی نفرت کے گڑھے میں پھینکا ہے, عوام کو ان کے حق سے محروم کرنے کی کوشش میں. کیا کر پائیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کیا آپ کو لگتا ہے ابھی سوچ رہی ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ آخری دن میں تو عوام کے ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ. وہ دیکھیں گے عوام کا موڈ کی طرف جا رہا ہے. جی بالکل. اور ابھی آپ نے دیکھیں آپ میں ایک بات آپ کو صاف سی بتا دوں, سیاستدان کا اپنی پچ ہے, اسٹیبلشمنٹ کی اپنی پچ ہے. اسٹیبلشمنٹ کی پچ کے اندر ایک مجبوری, ایک ان کی کنوکشن ہوتی ہے کہ ہم نے ملک کے مفاد میں ہر صورت میں سب کچھ کرنا ہے.
ملک کو چیلنج نہ کرو تو ہم ٹھیک ہیں. اب یہ ہے کہ اس وقت وہ ملک کی معیشت کو سنبھالنے پہ لگے ہوئے ہیں, ملک کے اندر ایگریکلچر کو اٹھانے پہ لگے ہوئے ہیں, ملک کے لیے مطلب فارن انویسٹمنٹ لانے پہ لگے ہوئے ہیں. اب ایسے موقع پہ تو سیاستدانوں کو اکٹھے ہو کے, میں نے جو دیا بھی تھا پرپوزل کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ بناؤ آل ٹوگیدر, یعنی وہ نہیں ہوگا. وہ کیوں نہیں ہوگا؟ جو شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے مائنس تحریک. آپ کون ہے کسی کو مائنس کرنے والے؟ میں نے تو ہمیشہ یہی, خود بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو کوئی مائنس کر سکتا ہے, آپ کے اگر کوئی مائنس کرنے کے لیے آئے گا. میں نے تو عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ ان کو چور نہ کہو جب تک عدالت انہیں چور نہ بنائے. آپ کا اختیار نہیں ہے کہ اب جو چورا نہیں ہے یہ چورا ہے. اس لیے آپ اگر کسی کے بارے میں, میاں شہباز شریف صاحب کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہیں کہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر عدالت کہہ دے گی نہیں ہوگا تو پوری قوم کہے گی نہیں ہوگا. اچھا ابھی تو سر یہ ہوا کہ نون لیگ نے جی 2 دن آگے بڑھا دے کاغذات مزید, وہ ہو گیا. وہ کہتے تھے بلے کا نشان جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے, ان کی خواہش تھی, وہ بھی ہوا. اب وہ اس پر تڑپ رہے ہیں کہ یہ کیا پشاور ہائی کورٹ نے کر دیا. اب ان کی تو شرط یہ نظر آ رہی ہے کہ نہ بلے کا نشان ہو, نہ تحریک انصاف کا جو بانی چیئرمین عمران خان وہ باہر آئے, ان کی پارٹی کو کوئی روم نہ ملے. وہ تو اس شرط پہ الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں. کیا وہ اس ماحول ان کو ملے گا؟ اور اگر نہیں ملے گا تو الیکشن لڑیں گے؟ وہ تو الیکشن نہیں ہونے دیں گے پھر. دیکھیں ان ڈیمانڈز کے ساتھ اگر یہ سیاست کریں گے ان کی نسلیں پچھتائیں گی, چونکہ یہ سیاست نہیں ہے, یہ سیاست نہیں ہے, یہ موکری آف سیاست ہے, یہ سیاست کی بدنامی ہے, یہ سیاست کی کیا کہتے ہیں بے عزتی ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کہے کہ فلاں نہیں ہوگا اور فلاں ہوگا. سر اگر وہ 2 تحریک سے تحریک انصاف لے گئی, وہ کہیں گے ہمارا کیا حال ہوگا, یہ تو پھر کہیں تو اگر دیکھیں جی, اگر تحریک انصاف یہ کہتے تھی 2018 میں انہوں نے زیادتی کی بہت نا, میں خود وٹنس ہوں, زیادتی ہوئی تھی. سر اس طرح کی نہیں ہوئی کہ نہیں, میں آ رہا ہوں زیادتی ہوئی. میرے پہ پریشر تھا کہ بھئی پی ٹی آئی میں جاؤ, ٹھیک ہے میں نہیں گیا, ٹھیک ہے نا جی, لیکن پھر انجام بھی تو انہوں نے دیکھ لیا نا, تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا. اور اب جو ہے یہ غلطی یہ کر رہے ہیں کہ یہ 18 والی دھاندلی نہیں کر رہے, یہ 77 والی دھاندلی کر رہے ہیں, جو الیکشن سے پہلے پری ریگنگ سے شروع ہو کے پوسٹ ریگنگ تک جاتی تھی. اگر یہ اس طرف جائیں گے تو خدا نہ خواستہ ملک جو ہے وہ ایک انتشار کا شکار ہو جائے. سر اس کے بعد تو مارشل لا لگ گیا تھا, لیکن اب تو ایسا کوئی, دیکھیں جی مارشل لا تو اللہ کرے نہ لگے, نہ ہی مارشل لا لگانے والے لگانا چاہتے ہیں, لیکن یہ تو چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا لگاؤ. یہ جان بوجھ کے ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ عوام کو جو, اگر ہم نہیں ہیں تو جمہوریت ہی نہیں ہے, اگر ہم نہیں ہیں تو انتخاب ہی نہیں ہے, اگر ہم نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کو اپنی کیا بچت اس میں نظر آتی ہے کہ ایسے ماحول پیدا کر دیا جائے گا؟ وہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہد کی طرف چل پڑتا ہے. سر بہت بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب, تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو فار یور ٹائم. جناب آپ نے محمد علی درانی صاحب کی باتیں سنی, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.